سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں اپنی حکمت کے مطابق کرتے ہیں. اللہ کے کام میں کسی کو اشکال اور اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی حکمتوں کو سمجھنا ضروری ہے. اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کی حکمتوں کو سمجھیں اور پھر اپنے فیصلوں کو بھی اللہ کی حکمتوں کے موافق اور مطابق بنائیں. شاید یہ معنی بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے، تاکیدی فرمان کے. آپ نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم لوگ اپنے اندر اللہ والے اخلاق پیدا کرو. اس جملے کی وسعت میں اس حقیر سے طالب علم کا خیال ہے کہ یہ مضمون بھی شامل ہے کہ اس کائنات میں کار فرما اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھو اور پھر اپنے فیصلوں کو ان حکمتوں کے مطابق بناؤ. چند مثالوں میں غور کر کے ہم آگے بڑھیں گے. مختلف پھل بنائے ہیں اللہ نے. انگور بنایا اللہ نے، اسے چھیلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، توڑیں اور کھا لیں. اس زمانے میں اس کو دھونا ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ مختلف قسم کی دوائیں چھڑکی جاتی ہیں، ورنہ وہ بالکل تیار پھل ہوتا ہے، بس توڑیے اور کھا لیجیے. لیکن کیلا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو توڑیں اور کھا لیں، اس میں اللہ نے چھلکا بنایا ہے، اسے چھیلنا پڑتا ہے. جامن کو توڑیے اور کھا لیجیے، لیکن اسی سے ملتا جلتا تقریباً اتنا ہی بلند و بالا درخت آم کا ہوتا ہے. آم ایسا نہیں ہوتا کہ اسے توڑیں اور فوراً کھا لیں، اسے چھیلنا پڑتا ہے، اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے. آج تک دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عقل مند، سمجھدار اور فلسفی اور مجتہد نے یہ اجتہاد نہیں کیا کہ جب جامن کو چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، انگور کو چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کیلا کیوں چھیلیں، ہم آم کیوں چھیلیں؟ وہ بھی پھل ہے، یہ بھی پھل ہے، پھل ہونے میں دونوں مشترک ہیں، تو جیسے اسے کھاتے ہیں ایسے اسے کھاتے ہیں. سب پابند ہیں اللہ کے قانون کے کہ نہیں، اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ چھیلے بغیر کھایا جائے، اس کو ایسا بنایا کہ چھیل کر کھایا جائے. تو جیسا اللہ نے بنایا ہے ہم اسے اسی طرح استعمال کریں. اسی طرح اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے
اکثر مخلوقات کو اپنے بنائے ہوئے نظام کا مکمل پابند بنایا ہے. وہ ایک بال کے برابر بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتے. سورج کو اپنے بنائے ہوئے نظام کا اللہ نے ایسا پابند بنایا ہے کہ اس میں ایک سیکنڈ کی بھی تبدیلی نہیں ہوتی، طلوع میں غروب میں. اور اصل میں یہ سورج سے زیادہ ہماری زمین کی پابندی ہے. زمین اپنے مدار میں جو گردش کرتی ہے وہ اتنی باقاعدہ اور منظم ہوتی ہے کہ ہم کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے. مالیگاؤں والوں کو پورے سال کا کیلنڈر معلوم ہوتا ہے. فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں طلوع کا یہ وقت ہوگا، غروب کا یہ وقت ہوگا. نمازوں کے اوقات معلوم ہوتے ہیں اسی طلوع اور غروب کے نظام کے معلوم ہونے کی وجہ سے. اگر سورج کو آزادی مل جاتی یا زمین کو آزادی مل جاتی، دونوں پابند ہیں. سورج بھی اگر اپنی جگہ سے کھسک جائے غیر منظم طریقے پر، کھسکتا تو ہے. والشمس تجری لمستقر لها، سورج بھی سفر کر رہا ہے لیکن اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چل رہا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہا ہے. اس میں جو سمجھیں کہ جیسے دو گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک مخصوص فاصلہ ہے. دونوں تیز رفتاری سے چل رہی ہیں لیکن دونوں کی سپیڈ ایک ہے. تو تیز رفتاری سے چلنے کے باوجود ان کے درمیان کا فاصلہ نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا. اگر سپیڈ میں فرق ہو جائے، آگے والی گاڑی کی سپیڈ کم ہو جائے اور پیچھے والی کی زیادہ ہو جائے تو آہستہ آہستہ یہ فاصلہ گھٹتا جائے گا. اور اگر پیچھے والی گاڑی کی سپیڈ کم ہو جائے اور آگے والی گاڑی کی سپیڈ زیادہ ہو جائے تو آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھتا جائے گا. تو فاصلے کے باقی رہنے یا کم زیادہ ہونے کا دار و مدار دونوں گاڑیوں کی سپیڈ پر ہے. بالکل اسی طرح سے جو ایک باقاعدہ نظام ہے جو ہمارے علم میں ہوتا ہے، اتنے بجے سورج نکلے گا، اتنے بجے سورج ڈوبے گا. ہم کل کے بارے میں جب یہ کہتے ہیں، اور اگر میری یہ تعبیر درست ہو کہ جب پیشن گوئی کرتے ہیں، رات میں اگر کوئی پوچھے کہ صبح سورج کتنے بجے نکلے گا اور آپ اپنے موبائل میں دیکھ کر یا اپنی گھڑی میں دیکھ کر یا اپنے چھپے ہوئے کیلنڈر میں دیکھ کر بتلاتے ہیں کہ کل مالیگاؤں میں طلوع کا یہ وقت ہے، تو یہ تو ایک پیشن گوئی ہے نا. آپ پیشن گوئی کرتے ہیں اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج نکلے گا، لیکن آپ یہی پیشن گوئی اپنی مسجد کے امام صاحب کے بارے میں نہیں کر سکتے کہ وہ اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ میں اپنا داہنا پیر مسجد کے دروازے میں رکھیں گے. کوئی کر سکتا ہے پیشن گوئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ سورج میں امام صاحب کے مقابلے میں عبدیت زیادہ ہے، اس میں کامل بندگی ہے، اس میں کامل اطاعت و فرما برداری ہے. اور میں آہستہ آہستہ آپ کو اصل بات کے قریب لا رہا ہوں، اس لیے میں نے پہلے قصداً دوسرے الفاظ استعمال کیے تاکہ آپ ذرا اصل مضمون سے قریب آ جائیں. اس میں کامل اسلام ہے. اسلام کہتے ہیں حوالے کرنے کو، سپرد کرنے کو. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اخلاص کے ساتھ اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنی ذات کو
وجہ عربی میں پوری ذات کے لیے، پوری شخصیت کے لیے بولا جاتا ہے۔ جس نے اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو 100% اللہ کے حوالے کر دیا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا اس کو بدلہ دیتے ہیں اور ہر قسم کے ڈر اور غم سے اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو بقیہ کائنات میں ہمارے مقابلے میں زیادہ اسلام ہے، زیادہ عبدیت ہے، زیادہ خود سپردگی ہے، زیادہ پابندی ہے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی۔ بچوں کو اگلا سوال کرنا چاہیے، جب ان میں زیادہ اسلام ہے اور زیادہ عبدیت ہے تو پھر جنت میں ہم کیوں جائیں گے؟ سورج کو جانا چاہیے، چاند کو جانا چاہیے، زمین کو جانا چاہیے، فرشتوں کو جانا چاہیے۔ فرشتوں کے اندر بھی کامل عبدیت ہے، کامل بندگی ہے، وہ نافرمانی کا تصور نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن نہ چاند جائے گا جنت میں، نہ سورج جائے گا، نہ درخت جائیں گے، نہ پھل جائیں گے، نہ جانور جائیں گے، نہ فرشتے جائیں گے۔ اتنے اطاعت گزار، اتنے فرما بردار، اتنے عبادت گزار، اس کے باوجود وہ نہیں جائیں گے، انسان جائیں گے۔ ہماری تمنا ہے کہ سارے انسان جائیں، لیکن اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب جائیں اور اللہ ہم سب کو دوسروں کے جنت میں جانے کا سبب بھی بنا دے۔ یہ دعا سکھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اللہ ہمیں ہدایت پر باقی رکھیے، ہمارے ذریعے دوسروں کو ہدایت دیجیے، اور اللہ دنیا میں جہاں کہیں کسی کو ہدایت ملے ہمیں اس کا سبب بنا دیجیے۔ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہر مومن کی یہ تمنا ہو کہ اللہ مجھے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور کسی کو کہیں بھی ہدایت ملے اس میں کچھ شیئر میرا بھی ہو۔ امریکہ میں ملے، افریقہ میں ملے، آسٹریلیا میں ملے، میرا بھی حصہ ہو۔ طلبہ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم مالیگاؤں میں رہتے ہیں اور دنیا کے کسی کونے میں کسی کو ہدایت ملے ہمارا حصہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے، آج سے ہو سکتا ہے۔ اور ہدایت ایسی غیر معمولی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ علی، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو دنیا کی بڑی دولت سے یہ نعمت زیادہ قیمتی ہے، سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ سرخ اونٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں، بڑی دولت سے زیادہ قیمتی۔ تو اللہ ہمیں بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ بننا چاہتے ہو تو میں طریقہ بتلا دوں کہ دنیا میں جس کو بھی ہدایت ملے اس میں ہمارا حصہ ہو۔ کون کون بننا چاہتا ہے؟ یہ نعمت کون کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ، آج سے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دو، اللہ مجھے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے، اللہ سب کو جہنم سے بچا دیجیے، اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے دیجیے۔ لیکن یہ رسمی سی دعا نہ ہو، دل کی تڑپ کے ساتھ اللہ سے مانگو، طلب کے ساتھ اللہ سے مانگو، واقعی یہ تمہاری تمنا ہو، یہ آرزو ہو، اللہ جہنم بہت خطرناک ہے، بئس المصیر، اللہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت خراب جگہ ہے، اللہ جہنم سے بچا دیجئے۔ اللہ مجھے تو جب خیال آتا ہے جہنم کے شعلوں کا، جہنم کی آگ کا، تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ کتنی تکلیف ہوگی کسی انسان کو جب وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ سوچتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اللہ کی رحمت کو پیار آ جائے،
اور مانگو اللہ سب کو بچا دیجئے، اللہ کسی کو جہنم میں نہ ڈالیے، اللہ سب کو بچا دیجئے جہنم سے۔ روزانہ یہ دعا مانگنا شروع کرو، اللہ اپنے کرم سے دنیا کے کسی کونے میں جس کو بھی جہنم سے بچائیں گے، ہمارے تمہارے مر جانے کے بعد قیامت تک اللہ جس کو بچانے کا فیصلہ کریں گے اور ہدایت دیں گے، تمہاری دعا کے نتیجے میں اس پر تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ یہ معنی ہے وَجْعَلْنَا سَبَبًا لِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے، اور کیا کام ہے ہمارا دنیا میں؟ ہم دنیا میں کھانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ دوسرے لوگ ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، جانور ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، اونٹ، ہاتھی، گھوڑے ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، ہم کھانے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم دوڑنے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، دنیا میں اللہ کی رحمت بن کر کے آئے ہیں، اللہ کرے کہ ہم رحمت بن کر رہیں۔ بات دور نکل جائے گی تو میں خود بھول گیا کہ بات کہاں سے مڑی اور کہاں پہنچ گئی۔ اصل میں بات یہ عرض کی جا رہی تھی، کیا کہی جا رہی تھی بات؟ ماشاءاللہ سب بھول گئے، ایسے کھوئے کہانی میں کہ اصل مضمون ذہن سے نکل گیا۔ کسی کو یاد ہے کیا بات کہی جا رہی تھی؟ ہاں، تو سورج جنت میں نہیں جائے گا، زمین جنت میں نہیں جائے گی، فرشتے جنت میں نہیں جائیں گے، انسان جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ساری مخلوقات کو اللہ نے بے اختیار بنایا ہے۔ سورج کی عبدیت اس کی اختیاری نہیں ہے، زمین اور آسمان کا اسلام اختیاری نہیں ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کی عبدیت اور بندگی بھی اختیاری نہیں ہے، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری عبدیت اور بندگی اختیاری ہے۔ اللہ چاہتے ہیں ہم اتنے اعلیٰ درجے کے بندے بن جائیں، ہم اتنے اعلیٰ درجے کے مسلم بن جائیں۔ اصل لفظ تو مسلم ہے نا، ہم ہندوستان والے اپنے کو مسلم نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ یہ مسلمان بھی اتنا ہی بگڑ کر کے مسلمان بنا ہے جیسے ہم مسلمان بگڑ کر کے اس زمانے کے مسلمان بنے۔ ہم مسلمانوں کے اندر جس طرح عملی، اخلاقی، فکری بگاڑ آیا ہے، لفظ مسلمان میں بھی اسی طرح لفظی بگاڑ آیا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے یہ مسلمان کیسے مسلمان ہوا ہے؟ یہ بڑی آسانی سے مسلمان نہیں ہوا، بہت گرتے پڑتے مسلمان ہوا ہے۔ یہ اصل میں عربی کا لفظ مسلم تھا، جس کی جمع ہے مسلمون، اور نصب اور جر کی حالت میں مسلمین۔ یہ فارسی میں مسلمہ ہوا، کیونکہ فارسی میں تو الف اور نون غنہ کے ذریعے سے جمع بنایا جاتا ہے، تو یہ جب ایران پہنچا تو مسلمہ ہوا، اور پھر ایران سے ہندوستان آتے آتے گرتے پڑتے لنگڑاتے ہوئے مسلمان ہو گیا۔ تو ہم بھی بگڑے ہوئے مسلمان، ہمارا عنوان بھی بگڑا ہوا ہے، ہمارا لقب بھی بگڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اپنے اختیار سے اتنا کامل اسلام آ جائے، ہم اتنے کامل الایمان اور کامل الاسلام بن جائیں کہ دیکھنے والے کو یہ شبہ ہو کہ شاید یہ بھی کوئی مشین ہے، یہ بھی مجبور ہیں، یہ بھی پابند ہیں، اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے۔ ہم اتنے سچے بن جائیں
پورا گاؤں گواہی دے بھئی وہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، وہ تو قادر ہی نہیں ہے جھوٹ بولنے۔ کوئی ہمارے بارے میں یوں کہے کہ فلاں کو گالی دیا تو ہر سننے والا کہے نہیں نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ آدمی گالی دے ہی نہیں سکتا، وہ آدمی کوئی فحش کام کر ہی نہیں سکتا، کوئی غلط بات زبان سے نکال ہی نہیں سکتا۔ ایسا کامل ایمان ہمارے اندر آ جائے، ایسا کامل اسلام ہمارے اندر آ جائے، اور یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہم اپنے اختیار سے کریں، با اختیار ہونے کے باوجود بقیہ کائنات کی طرح بے اختیار بن جائیں۔ سورج بے اختیار ہے، لیکن اس کو بے اختیار اللہ نے بنایا ہے، وہ اپنی مرضی سے بے اختیار نہیں بنائے۔ چاند بھی بے اختیار ہے، لیکن وہ بھی اپنی مرضی سے بے اختیار نہیں بنائے۔ زمین بھی بے اختیار ہے، لیکن وہ بھی اپنی مرضی سے بے اختیار نہیں بنی ہے۔ بقیہ ساری کائنات تقریباً بے اختیار ہے، لیکن اسے بے اختیار اللہ نے بنایا ہے، وہ اللہ کی مرضی کی پابند ہے، وہ اللہ کے تسخیری نظام میں جکڑی ہوئی ہے۔ ہم انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور اللہ کا کوئی کام ناقص نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی کام ادھورا نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سبحانہ، اصل تو سبحان ہے، لیکن وہ بغیر اضافت کے نہیں استعمال ہوتا، اس لیے میں نے اس کو ضمیر کی طرف مضاف کر دیا۔ یہ جو لفظ ہے سبحانہ، اس کے ذریعے یہی حقیقت سمجھائی گئی ہے، اللہ کا کوئی کام کبھی ناقص نہیں ہوتا۔ ہم سادہ سا ترجمہ کر لیتے ہیں اللہ بے عیب ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کوئی دھبا وبا نہیں ہوگا، کوئی ہاتھ نہیں ٹوٹا ہوگا، کوئی پیر لنگڑا نہیں ہوگا۔ یہ معنی ہے بے عیب کے۔ اللہ کا کوئی کام ادھورا نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی کام ناقص نہیں ہوتا، اللہ کا ہر کام کامل ہوتا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو اختیار دیا تو اس کو بھی ادھورا نہیں رکھا، کامل اختیار دیا۔ وہ بگڑنا چاہے تو شیطان کو اپنے سامنے سجدہ کرائے، شیطان بھی کہے آج سے میں آپ کو اپنا گرو مانتا ہوں، اپنا امام مانتا ہوں، میں آپ کا مقتدی، آپ میرے امام۔ دوسری طرف وہ نیک بننا چاہے تو فرشتے اسے جھک جھک کر سلام کریں، فرشتے اس کی عظمت کا اعتراف کریں۔ نیک بننے کے لیے عبدیت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین آپ کے ہمرکاب تھے، آپ کے رفیق سفر تھے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک بھی، اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی بلندیوں تک بھی مسلسل حضرت جبریل امین ساتھ تھے۔ لیکن ایک مقام ایسا آیا جہاں پہنچ کر حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ حضور بس یہ میری آخری حد ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔
شعراء کرام نے اپنا تخیل پیش کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں اس سے آگے حضرت جبریل نے فرمایا کہ اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو اللہ کی تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے، میرے اندر طاقت نہیں ہے ان تجلیات کو برداشت کرنے کی۔ اور پھر وہاں سے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ قیامت تک قرآن پاک کے ہر طالب علم کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہر امتی کو یہ پیغام ملے کہ یہ بلند مقام ملتا کیسے ہے کہ فرشتے بھی احترام سے اپنے حد پر رک جائیں اور یوں کہیں کہ اس کے آگے انسان جا سکتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ تو اللہ نے اس سفر کے دونوں مراحل کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مخصوص صفت کو ذکر فرمایا ہے۔ سفر کا پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ آپ کی صفت عبدیت کا تذکرہ ہوا، اور جب آپ آسمان سے بھی اوپر اعلیٰ ترین بلندیوں پر تشریف لے گئے اور وہاں کے حالات ذکر کیا اللہ نے، تو فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یہ مقام ملتا ہے عبدیت کے نتیجے، اور انسان کی عبدیت اختیاری ہوتی ہے۔ عبد غلام کو کہتے ہیں، غلام بے اختیار ہوتا ہے، اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا۔ ایک نوابزادے نے بازار جا کر ایک غلام خریدا۔ نوابوں کے بھی بڑے چونچلے ہوتے تھے، اور نوابزادوں کو گھر بیٹھے دولت مل جاتی تھی تو دولت کی قدر نہیں ہوتی تھی، عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ نوابوں اور بادشاہوں کی حرکتیں بچوں سے کم نہیں ہوتی، اور بچے بھی کسی بادشاہ سے کم نہیں ہوتے۔ جو کہتے ہیں اسے منوانا چاہتے ہیں، یہی تو بادشاہوں کی ضد ہوتی ہے نا۔ بچوں کو خبر نہیں ہوتی ہم نے جو مطالبہ کیا اس کو پورا کرنے میں باپ کو کتنی تکلیف ہوگی، ماں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہی حکمرانوں کا حال ہوتا ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا اس سے پوری قوم کو کتنی تکلیف ہوگی، نہ انہیں اندازہ ہوتا ہے نہ انہیں اس کی پرواہ ہوتی ہے، بس ہم نے کہہ دیا تو مانو۔ تو بادشاہوں کا مزاج بچوں والا ہوتا ہے، بچوں کا مزاج بادشاہوں والا ہوتا ہے۔ اور بچپنا کہیں بھی اچھا نہیں ہے۔ اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس وقت کے ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ان کا بچپنا دور کرے۔ تو ایک نوابزادہ بازار گیا، اس زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ایک غلام بیچا جا رہا تھا، دبلا پتلا تھا۔ لوگ غلاموں کو اس لیے خریدتے تھے کہ مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، پہلوان جیسا ہوگا تو میرے بہت سارے کام کرے گا۔ مالیگاؤں والے خرید کے لاتے تو سوچتے لوم چلائے گا، کانڈی بھرے گا، سائزنگ میں کام کرے گا، بھیم اٹھائے گا، تو طاقتور آدمی چاہیے نا۔ تو اس نے دیکھا یہ تو دبلا پتلا ہے، کمزور ہے۔ لیکن جب اسے بیچنے کے لیے کھڑا کیا گیا، ایک پلیٹ فارم ہوتا تھا جس پر غلام کو یا باندی کو کھڑا کرتے تھے، اور پھر جو دلال ہوتا تھا وہ اس کی کچھ خوبیاں بتلاتا تھا، پھر اس کی قیمت متعین کرتا تھا، پھر اس قیمت کے اوپر بولی لگتی تھی، جو زیادہ بولی لگائے اس کے لیے سودا ڈن ہو جاتا تھا۔ تو اس نے اس غلام کو کھڑا کر کے جس بولی کا، جس قیمت کا اعلان کیا وہ عام غلاموں کی قیمت سے بہت زیادہ تھی۔ فرض کر لیجئے کہ اگر اس زمانے میں غلام 10,000 کا ملتا ہو تو اس نے کہا یہ 25,000 کا ہے۔ اب اس کے اوپر بولی لگنی شروع ہوئی اور لوگ بولی لگانے لگے۔ تو جس طرح بقرعید کے زمانے میں ہمارے دولت مندوں کو شوق ہوتا ہے نا، قربانی کا شوق کم ہوتا ہے، مہنگا بکرا خریدنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے۔
اتنا مہنگا خریدوں کہ پورا میڈیا میری طرف متوجہ ہو جائے اور کم از کم اس سال سب سے اوپر میرا نام رہے، پہلی سرخی میں میرا نام آئے کہ فلاں سیٹھ نے اتنا مہنگا بکرا خریدا۔ اپنی سواری پر سوار ہو کر جانا ہے، قربانی کی اپنی سواری پر سوار ہو کر جانا ہے، یہ طے ہے، کہاں جانا ہے یہ طے نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اگر اللہ کے لیے قربانی کی ہے تو جنت میں جانا ہے، اور اگر نام و نمود کے لیے کی ہے تو دوسرے ٹھکانے میں جانا ہے، جانا ہے اسی پر بیٹھ کر۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا، ہر قربانی کرنے والے کو اپنی قربانی پر، اپنی قربانی کے جانور پر سوار ہو کر جانا ہے، کہاں جانا ہے یہ ابھی طے نہیں ہے، یہ اللہ کیا طے ہوگا نیتوں کو دیکھنے کے بعد۔ اس لیے نیت کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جس طرح دولت مندوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں مہنگا بکرا خریدوں، اس نے بھی سوچا میں اتنا مہنگا غلام خریدوں گا تو پورے شہر میں میرا چرچا ہوگا، اتنا مہنگا غلام خریدا، اس نے خرید لیا صرف اس شوق میں، میرا نام تو ہوگا، کون سی دولت کما کر کے لانی ہے، وہ تو باپ دادا کی ہے۔ اب لے کر کے چلا تو اسے راستے میں خیال آیا کہ بھئی اتنا مہنگا غلام ہے تو یہ سادی روٹی تو کھاتا نہیں ہوگا، اب اس کے لیے کیسا پراٹھا بنوانا ہے، کیسی روٹی بنوانا ہے، کون سی شیربال بنوانا ہے، اور یہ سادے چاول بھی نہیں کھاتا ہوگا، کون سی بریانی پکوانا ہے، بمبئی والی کہ حیدرآباد والی کہ لکھنؤ والی کہ دہلی والی۔ ایک بریانی کا عنوان ہے لیکن کتنی بریانیاں ہوتی۔ تو سوچا کہ جانے سے پہلے معلوم کر لوں، پھر پتہ نہیں کس قسم کے کمرے میں رہتا ہوگا، کم از کم اے سی تو لگوانا ہی پڑے گا، اٹیچ باتھ روم بھی بنانا پڑے گا، اتنا مہنگا غلام ہے۔ کوئی BMW گاڑی خرید کر کے لائے تو روڈ کے کنارے تو نہیں کھڑا کرے گا، مرسیڈیز گاڑی لائے تو روڈ کے کنارے، ہم غریبوں کی گاڑیاں روڈ کے کنارے کھڑی رہتی ہیں لیکن کسی کی مرسیڈیز آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ہماری گاڑی سے زیادہ قیمتی اس گاڑی کا گیریج ہوتا ہے۔ تو اسے خیال آیا کہ بھئی اگرچہ غلام ہے لیکن اتنا مہنگا ہے، اتنا قیمتی ہے، تو اس کے لیے کس قسم کے کمرے کا انتظام کرنا ہوگا، میں گھر پہنچنے سے پہلے انتظام کر لوں، آج کل تو سارا کام فون سے ہوتا ہے۔ تو اس نے سوچا بھئی جانے سے پہلے معلوم کر لوں، ورنہ یہ کیا سوچے گا اتنا بڑا نواب ہے مجھے خرید کے لے آیا، رکھنے کی تو جگہ تھی نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بات کیسے کریں، نام تو معلوم نہیں تھا، کسی کا نام نہ معلوم ہو تو اس سے گفتگو کیسے کریں گے۔ تو اس نے سب سے پہلے نام پوچھا، بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اب سنیے اس غلام کا جواب۔ اس نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا حضور میرا تو کوئی نام نہیں ہے، میرا تو کوئی نام نہیں ہے، اب آپ بتلائیں میرا کیا نام ہے۔ تو اس نے حیرت سے کہا، بڑا بھولا تھا وہ ہمارے تمہاری طرح، ہم لوگ بھی اس زمانے میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے سامنے ایسے ہی بھولے بن جاتے ہیں، ہم سے زیادہ جیسے ناسمجھ کوئی نہ۔ تو اس نے حیرت سے کہا تمہارا کوئی نام نہیں ہے؟ تم جس کے گھر میں اب تک تھے وہ تمہیں کس نام سے پکارتا تھا؟ اللہ صاحب وہ تو مجھے عبداللہ کہتا تھا۔ تو عبداللہ تمہارا نام؟ نہیں عبداللہ میرا نام، عبداللہ تو اس کا نام تھا، اس نے مجھے دیا تھا، عارضی طور پر دیا تھا جب تک میں اس کا غلام تھا، جب اس نے مجھے بیچ دیا تو میرا نام بھی اس کے ساتھ چلا گیا، اب آپ نے خریدا، آپ بتلائیں میرا کیا نام ہے۔ بڑا خوش ہوا، یہ بڑا اچھا غلام ہے، ٹھیک ہے بھائی آج سے تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ جی حضور جب تک میں آپ کا غلام ہوں میرا نام عبد الرحمن ہے، اگر مجھے کوئی اور خریدے گا تو وہ میرا نام رکھے گا۔ اچھا بھائی عبد الرحمن یہ بتلاؤ کہ تم کھانا کیا کھاتے ہو؟ یعنی حضور اگر یہ بتلانے کے قابل ہوتا تو میں غلام کیوں ہوتا، میں آزاد ہوتا، اگر یہ بتلانے کی پوزیشن میں ہوتا میں کہ میں کیا کھاؤں گا اور کیا نہیں کھاؤں گا تو میں غلام کہاں ہوتا، میں تو آزاد ہوتا۔
آپ جو کھلائیں گے وہ میں کھاؤں گا، آپ جو پلائیں گے وہ میں پیوں گا، آپ جو پہنائیں گے وہ میں پہنوں گا، آپ جہاں سونے کو کہیں گے وہاں میں سو جاؤں گا، آپ اچھے بستر پر سلائیں گے تو اچھے بستر پر سو جاؤں گا، آپ خاک پر سلائیں گے تو میں خاک پر سو جاؤں گا۔ تو اس نواب زادے نے کہا بھائی میں نے خریدتے وقت یوں سمجھا تھا کہ بہت زیادہ قیمت دے کر تم کو خریدا ہے، بخدا اس سے بھی زیادہ قیمت دینی پڑتی تب بھی تم سستے تھے، اس لیے کہ تم واقعی غلام ہو۔ ہم اللہ کے بندے ہیں نا، لیکن اب تک ہم اللہ کے بندے بنے؟ قدم قدم پر ہماری خواہشات اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہیں۔ جس کی خواہش اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہو وہ بندہ کہاں ہے؟ جس کی آرزویں، جس کی تمنائیں، جس کی خواہشات، جس کی چاہتیں اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہو وہ اللہ کا بندہ کہاں ہے؟ وہ تو اپنی خواہشات کا بندہ ہے۔ اور اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنا کیا ہے؟ شرک ہے نا۔ کیا طلبہ کچھ بور ہو رہے ہیں کیا؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ زبان بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا، مالیگاؤں والے تو اردو ہی بولتے ہیں نا، میں بھی تو آپ لوگوں سے اردو ہی بات کر رہا ہوں۔ بہت دیر سے بہت سنجیدہ بات چیت ہو گئی تھی۔ اگر منتظمین اجازت دیں تو میں یہ فاصلے کم کرا دوں، ان کو قریب بلا لوں جی، لیکن دوری کا احساس ہو رہا ہے، شاید مجھے تو کم ہو رہا ہے، ان کو زیادہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ان کو قریب بلا لوں، آ جائیں دونوں طرف سے قریب آ جائیں۔ ہاں دیکھو میں نے قریب آنے کے لیے کہا، شور مچانے کے لیے نہیں کہا، بولو نہیں، آواز بالکل مت نکالو۔ عزیز طلبہ غور سے سنو، میں نے تمہیں قریب کیوں بلایا؟ یہ بات سنت سے ثابت ہے، یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ جسمانی قربت کو روحانی قربت میں دخل ہے۔ بعض موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام پر توجہ ڈالنی چاہیے خصوصی، اور تھوڑے سے فاصلے پر وہ بیٹھے تھے، آواز جا رہی تھی، سنائی دے رہا، حضور نے قریب آ جاؤ، بلکہ بسا اوقات ہاتھ رکھا ان کے سینے پر، ہاتھ مس کیا۔ یہ جو ہمارے اکابر دل پر انگلی رکھ کر اللہ 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 کہتے ہیں، یہ ثابت ہے سنت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی۔ دعا تو حضور دور سے بھی کر سکتے تھے، دعا بندے کو تھوڑی قبول کرنا تھا، اللہ کو قبول کرنا تھا، لیکن جسمانی قربت کو روحانی قربت میں دخل ہوتا ہے۔ ابھی دیکھو فاصلے کم ہو گئے نا، تو دوری کا احساس ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اب غور سے سنو بات، جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرے وہ مشرک ہے نا، جس کی بندگی کی جائے وہ خدا ہوتا ہے، اور یہ بات اللہ کی کتاب سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا؟ کس کو؟ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بناتا ہے فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس کے عالم ہونے کے باوجود اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے پڑھ لیا، لکھ لیا، کتابیں حفظ کر لی، ازبر کر لی، لیکن وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام کا پابند نہیں بنا سکا،
اور ایسی پابندی کہ ایسا لگے کہ اب اس کے خلاف کرنے پر قدرت ہی نہیں رہ گئی. تو اگر وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کا پابند نہیں بنا سکا تو اللہ علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیتے ہیں. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. اور اس کے کان پر، اس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں. ایک ڈاٹ یہاں لگاتے ہیں، نصیحت کی باتیں کان میں پڑھ نہیں نہ پائے. اس ڈاٹ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اچھی مجلسوں سے کتراتا ہے، اچھی باتیں سننے کو پسند نہیں کرتا، اور کہیں پھنس گیا تو توجہ سے نہیں سنتا، ادھر کان نہیں لگاتا. اور اگر مجبوری میں کوئی نصیحت کی بات کان میں چلی بھی گئی تو دوسری ڈاٹ دل کے اوپر لگی ہوتی ہے کہ وہ دل کے اندر اترنے نہ پائے. اس کان سے سنتا ہے تو اس کان سے نکال دیتا ہے، اور اس کان سے سنتا ہے تو اس کان سے نکال دیتا ہے. اس کا رخ دل کی طرف نہیں ہونے پاتا. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. اور آنکھوں پر اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اسے کام کی باتیں نظر نہیں آتی. ایک جانور درخت کی پتی کو دیکھتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کتنی مزیدار ہوگی، کھا کے دیکھوں. بس اس کے آگے اسے کچھ نہیں معلوم. اگر ایک انسان نے بھی درخت کی پتی کو دیکھا اور صرف اس کا رنگ دیکھا، صرف اس کی بناوٹ دیکھی، صرف اس کے ظاہری فائدوں کو محسوس کیا، اس سے معدے کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، جگر کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، جسم کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، پیٹ بھرتا ہے یا نہیں، اور بیماری ختم ہوتی ہے یا نہیں. بعض پتیوں سے پیٹ بھرتا ہے، بعض پتیوں سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، بعض پھلوں سے پیٹ بھرتا ہے، بعض پھلوں سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، علاج ہوتا ہے. تو پھر اس انسان میں اور جانور میں کیا فرق رہا؟ انسان کو تو اللہ نے یہ نظر اس لیے دی ہے کہ وہ پتی کو دیکھے اور اس میں اللہ کی قدرت نظر آئے. یا اللہ، اس کی یہ رنگت، اس کا یہ سائز، اس کا یہ کٹاؤ، اس کا یہ حسن و جمال، اس کی یہ خوبصورتی، اس کی یہ کشش اور رعنائی. اللہ، آپ نے کتنی محبت سے اس کو پیدا کیا. اللہ، آپ کی قدرت کا کیا عالم ہوگا. جب ایک چھوٹی سی پتی اتنا خوبصورت ہے تو اس کا خلاق کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا موجد کتنا خوبصورت ہوگا، اس کو پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہوگا. اور یہ پتی اتنی چھوٹی ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اتنی بڑھتی ہے. جس اللہ کے حکم سے یہ کام ہو رہا ہے، یہ پتی بڑھ رہی ہے، یہ پھل نکل رہا ہے، پک رہا ہے، کبھی کھٹا ہے، کبھی میٹھا ہے. اس اللہ کی اپنی قدرت کا کیا عالم ہوگا. اسے چپے چپے میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اور اس قدرت کے اندر چھپی ہوئی اللہ کی ذات نظر آتی ہے. اللہ نے انسان کو آنکھیں اس لیے دی ہیں، کسی عالم کی خواہشات جب تک اللہ کے حکم کے پابند نہیں ہوتی، اللہ اس کو یہ نظر نہیں عطا فرماتے، بصیرت کی یہ نگاہ نہیں عطا فرماتے، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کچھ دیکھتا نہیں، لیکن اس کے دیکھنے میں اور جانوروں کے دیکھنے میں، اس کے دیکھنے میں اور عام اور ناسمجھ انسانوں کے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. تو ہم سب بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے غلام ہیں. اس لیے نہ ہمارا کوئی نام ہے، نہ ہمارا کوئی کام ہے، نہ ہمارا کوئی ایسا نام ہے جو ہم نے پسند کیا ہو، نہ ہمارا کوئی ایسا کام ہے جس کو ہم نے طے کیا ہو. نام بھی اللہ بتلائیں گے، کام بھی اللہ بتلائیں گے. یہی تو غلامی کا تقاضا ہے نا، ہے یا نہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آج سے ہم یہ طے کریں، ہمارا نام بھی ہم کو اللہ بتلائیں گے اور ہمارا کام بھی ہم کو اللہ بتلائیں گے. اب پوچھیں اللہ سے، اللہ ہمارا کوئی نام نہیں ہے، ہمیں نام بتلا دیجئے. اللہ کہتے ہیں هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا.
اللہ نام تو پتہ چل گیا، کام بتلا دیجئے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. تمہارا مالک اللہ ہے. اللہ نے تمہیں تمہارا نام بھی بتا دیا، اللہ نے تمہیں تمہارا کام بھی بتلا دیا. اس کے سوا تمہارا کوئی نام نہیں، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں، اس لیے کہ تم بندے ہو. اللہ چاہتے ہیں ہم ایسے بندے بنے، لیکن ہمیں مجبور نہیں کیا. اگر مجبور کر دیتے تو یہ اللہ کی شان سبحانیت کے خلاف ہوتا. اللہ کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ ہمیں مجبور نہ کر پائے. اللہ کرے یہ جملہ پوری گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے. اللہ کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ وہ ہمیں مجبور نہ کر پائے، لیکن اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق ہم کو مجبور نہیں کیا، اس لیے کہ اگر اللہ ہم کو مجبور کر دیتے تو یہ اللہ کی شان قدسیت اور شان سبحانیت کے خلاف ہوتا. اللہ کی ذات بے عیب ہے، یہ عیب ہو جاتا کہ اللہ آپ نے اختیار بھی دیا اور مجبور بھی کر دیا. اس لیے اللہ نے مجبور نہیں کیا، نیک و بد بننے کے سلسلے میں اختیار دیا. دیکھیں جہاں اللہ نے نہیں اختیار دیا وہاں ہمیں مجبور نہیں کیا، لیکن جہاں اللہ نے نہیں اختیار دیا اور جہاں اللہ نے ہمیں مجبور کر دیا اس پر کوئی معاوضہ بھی نہیں. کیونکہ جنت میں صرف گورے جائیں گے یا ہمارے جیسے کالے بھی جائیں گے؟ سب جائیں گے نا جنت. کیوں سب جائیں گے؟ اس لیے کہ گورا ہونا کالا ہونا اپنے اختیار میں نہیں تھا، اس کو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا. تو کالا گورا بنانے میں اللہ نے ہم کو مجبور بنایا. چھوٹے قد والے جائیں گے، لمبے قد والے بھی جائیں گے. اگر سارے لمبے جاتے تو ہم تو انتظاری میں کھڑے رہ جاتے، اور اگر جنت کی کھڑکی چھوٹی ہوتی چھوٹے چھوٹے جاتے تو بڑے بیچارے باہر رہ جاتے، لمبے باہر رہ جاتے. لیکن قد اللہ نے انسان کے اختیار میں نہیں رکھا نا. جس کو چاہا چھوٹا کر دیا، جس کو چاہا بڑا کر دیا، جس کو چاہا کالا بنایا، جس کو چاہا گورا بنایا، جس کو چاہا عربی بنایا، جس کو چاہا عجمی بنایا، جس کو جس خاندان میں چاہا پیدا کیا، جس کو جس نسل میں چاہا پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کے لیے نہ خاندان کی شرط ہوگی، نہ نسل کی شرط ہوگی، نہ رنگ کی شرط ہوگی، نہ زبان کی شرط ہوگی. اس لیے کہ یہ ساری بے اختیار چیزیں ہیں. اللہ کے ہاں ایمان اور اخلاق کی شرط ہوگی، اعمال کی شرط ہوگی، اس لیے کہ وہ اختیاری چیزیں. تو جہاں بے اختیار رکھنا تھا وہاں بے اختیار رکھا. لیکن اللہ نیک اور بد بننے کے سلسلے میں ہمیں بے اختیار نہیں رکھنا چاہتے تھے، تو اتنا با اختیار بنایا، اتنا با اختیار بنایا کہ انسان فرشتوں سے آگے نکل سکتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو سکتا ہے. اللہ بعض لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں لیکن وہ ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ ان آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن یہ ان کانوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے. نفی مطلق نہیں ہے، نفی صحیح استعمال کی ہے. انسان کو جیسے استعمال کرنا چاہیے ویسے استعمال نہیں کرتے. کافروں کے کان بھی تو سنتے ہیں نا، کافروں کی آنکھیں بھی تو دیکھتی ہیں، کافروں کے دل بھی تو دھڑکتے ہیں، کافر بھی تو اپنے دماغ سے سوچتے ہیں. بلکہ اس زمانے میں کافر سائنسداں ہم سے زیادہ سوچتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ دنیا کے متعلق سوچتے ہیں، بیچارے آخرت کے متعلق نہیں سوچ پاتے. اور جب آخرت کے متعلق سوچتے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے. تو نفی کمال کی ہے، مطلق نفی نہیں ہے. لا يسمعون بها، لا يسمعون ما يجدر به من يسمعون، جو سننا چاہیے وہ سنتے نہیں، جو دیکھنا چاہیے وہ دیکھتے نہیں، جو سوچنا چاہیے وہ سوچتے نہیں.
جانوروں میں کیا فرق ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ نہیں، جانوروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ جانور تو بیچارے بے اختیار ہیں، یہ با اختیار ہیں۔ یہ اس سے اعلیٰ درجے کی سوچ سکتے تھے لیکن نہیں سوچتے، یہ اس سے بہتر دیکھ سکتے تھے جتنا جانور دیکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے، یہ اس سے بہتر سن سکتے تھے یعنی سن کر نتائج نکال سکتے تھے جتنا جانور سنتے، لیکن یہ نہیں سنتے۔ بل ہم اضل، یہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور کیوں بھٹکے ہوئے ہیں؟ اصل بیماری کیا ہے؟ اگلا جملہ کوئی سنائے؟ ہاں، کیا ہے اگلا جملہ؟ اولئک هم الغافلون۔ آپ تو سادہ سا ترجمہ کریں گے یہ غافل ہیں، نہیں، یہ جانور اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ ان کے دل مریض ہیں۔ کیا ہے؟ دل مریض ہے، اور یہ مرض جسمانی نہیں ہے، یہ مرض روحانی ہے۔ دل کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک تذکر اور ایک غفلت۔ تذکر دل کی صحت ہے اور غفلت دل کی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہم نے جس کے دل کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، آپ اس کی بات نہ مانیں، اس کی بات نہ مانیں۔ اور جس کے دل میں غفلت نہیں ہے، جس کے دل میں تذکر ہے، جس کے دل میں حیات ہے، جس کے دل میں زندگی ہے، جس کے دل میں روشنی ہے۔ طلبہ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، دل کی حیات، دل کا تنور، اس کا روشن ہونا، دل کا تذکر، اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہی ایمان ہے۔ ایمان کا مقام دل ہے، اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت ہے دل کا روشن ہونا۔ دل جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہی دل کا ذکر ہے، تو دل جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ روشن ہوتا ہے، اور یہی روشنی دل کی زندگی ہے، یہی روشنی دل کا ایمان ہے۔ اس ایمان کے نتیجے میں زندگی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ اسلام ہے۔ اسلام ایمان کا نتیجہ ہے، اور ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ ایمان دل کے تذکر اور تنور اور حیات کا نام ہے۔ جب دل میں زندگی نہ ہو، دل میں ذکر نہ ہو، دل میں روشنی نہ ہو، تو یہ دل کی غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اپنی نگاہیں انسانوں کی طرح نہیں استعمال کر پاتے، جو اپنے کانوں کا انسانوں کی طرح استعمال نہیں کر پاتے، جو اپنے دلوں کا انسانوں کی طرح استعمال نہیں کر پاتے، صحیح استعمال نہیں کر پاتے، اس کا بنیادی سبب ان کا دل ہے۔ اولئک هم الغافلون، ان کے دل غافل ہے۔ آپ کہیں گے یہاں دل کا تو تذکرہ نہیں ہے، غفلت کو تذکرہ ہے نا، اور غفلت کا مقام دل ہے۔ جیسے کسی آدمی کے بارے میں کہیں یہ اندھا ہے، تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ وہ کہے میں نے تو آنکھ کا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا، میں نے تو آنکھ کا نام بھی نہیں لیا تھا، یہ تو میرے اوپر الزام ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی، میں نے تو صرف اندھا کہا تھا۔ بھائی اندھا آنکھ سے ہوتا ہے نا آدمی، ہاں کچھ دل کے بھی اندھے ہوتے ہیں، وہ روحانی اندھا پن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ان کی سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کی دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ لیکن ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اندھا وہ جس کی آنکھیں دیکھتی نہ ہو، اور بہرا وہ جس کے کان سنتے نہ ہو، لنگڑا وہ جس کے پیر میں کوئی تکلیف ہو۔ اب اگر کسی آدمی کو لنگڑا کہہ دیا جائے تو صاحب اس کے پیر تو دونوں ٹھیک ہیں، تو میں نے تو پیر کا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا، میں نے کب کہا پیر خراب ہے؟ بھائی پیر خراب نہیں تو لنگڑا کیسے؟ تو اگر دل میں بیماری نہیں ہے تو غافل کیسے؟ تو پتہ چلا اچھا انسان بننے کے لیے، شاید میں آپ کا کچھ زیادہ وقت لے رہا ہوں اس لیے اب گفتگو سمیٹ لوں، بڑی مشکل سے یہ قوم ملتی ہے۔ بڑا زمانہ ہو گیا ہم کو بھی
مدرسوں کی دنیا چھوڑے ہوئے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتے ہیں اپنے فضل سے، تو ایسا لگتا ہے اپنے گھر میں آ گئے، اپنے خاندان میں آ گئے، اپنے لوگوں کے درمیان آ گئے، تو آپ کو چھوڑنے کا تو دل نہیں چاہتا، اور چھوڑیں گے تو ہم نہیں انشاءاللہ زندگی بھر۔ آپ بھی نیت کر لیں، نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور ہم اور آپ دونوں مل کر کے، سب مل کر کے مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے کس کو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ لیکن تعلیم کا وقت ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے قریب آ جائیں۔ اچھا انسان بننے کے لیے، اچھا مومن بننے کے لیے، عبد کامل بننے کے لیے، اللہ کا اچھا بندہ بننے کے لیے سارا کام دل کا ہے۔ کس کا ہے کام؟ دل کا۔ دل پر پوری محنت کرنی پڑتی ہے، اور دل پر محنت کر کے کرنا کیا ہے؟ دل پر محنت کر کے ہم کو اپنے اختیار کی ایک جہت کو اپنی محنت سے ختم کرنا ہے۔ ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے کامل، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ کبھی غور کیا آپ نے اس جملے میں؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا کیا ہے؟ اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ غالباً یہ ماں مصدریہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم نے سمجھا؟ قسم جو اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں نا، وہ متوجہ کرنے کے لیے کھاتے ہیں۔ تو میں مقصد کو سامنے رکھ کر اپنے ان بزرگوں سے معذرت کر کے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ مقصد کو سامنے رکھ کر کے اس آیت کا ترجمہ ان عزیز بچوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے سمجھا کہ ہم نے نفس کا ڈیزائن کیسا کیا ہے؟ یہ جو ہم نے نفس کا ڈیزائن کیا ہے، کسی چیز کو بنانے سے پہلے اس کا ڈیزائن ہوتا ہے نا، یہی تصفیہ ہے۔ تو تم نے محسوس کیا کہ ہم نے نفس کا ڈیزائن کیسے کیا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی هل تفکرتم فی النفس وفی تسویتها، تم نے کبھی غور کیا ہے کہ نفس کا اللہ نے ڈیزائن کیسا کیا ہے؟ نفس کا اللہ نے ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ اس کے اندر اچھے اور برے بننے کی مکمل صلاحیت ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھا بننے کی بھی مکمل صلاحیت ہے، برا بننے کی بھی مکمل صلاحیت ہے، دونوں سمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب تمہارا امتحان یہ ہے کہ تمہیں ایک جہت کو مکمل ختم کرنا ہے، مکمل ختم کرنا، اتنا ختم کرنا ہے، اتنا ختم کرنا ہے کہ گویا تم بے اختیار ہو گئے، گویا تم مسخر ہو گئے، اللہ کے حکم کے ایسے پابند ہو گئے۔ آج کل کھلونے ہوتے ہیں جو ریموٹ سے چلتے ہیں، دیکھا ہے نا؟ ریموٹ سے چلنے والی گاڑی وہ فرش پر رکھی ہوئی ہے، ریموٹ بچے کے ہاتھ میں، بٹن دباتا ہے گاڑی چلنے لگتی ہے، بٹن دباتا ہے گاڑی رک جاتی ہے۔ بظاہر ریموٹ اور گاڑی کے درمیان کوئی رشتہ نظر نہیں آتا نا، لیکن ایک رشتہ ہے، یہاں سے احکام جا رہے ہیں، وہ ایک بٹن دباتا ہے تو گاڑی آگے جاتی ہے، وہ بٹن دباتا ہے تو گاڑی پیچھے ہٹتی ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ کا حکم ہمارے لیے ریموٹ کا کام کرنے لگے، اس طرح ہم اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں۔ اس گاڑی نے اپنے کو ریموٹ کے سپرد نہیں کیا ہوا،
گاڑی بنانے والے نے، یہ اس گاڑی کا تصویہ ہے، گاڑی بنانے والے نے اس کا ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ گاڑی مجبوراً ریموٹ کے حوالے ہے، وہ اپنے اختیار سے حوالے نہیں، ہم کو بنانے والے نے ہمارا ایسا تصویہ نہیں کیا ہے، آپ کی زبان میں ہم کو بنانے والے نے ہمارا ایسا پلان نہیں کیا ہے، ہم کو ایسا ڈیزائن نہیں کیا ہے کہ ہم مجبور ہو کر کے اللہ کے حکم کے حوالے ہو، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں ہم نے تو تمہیں اختیار دیا ہے، اب تم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے ایسے حوالے کر دو کہ اللہ کا حکم تمہارے لیے ریموٹ کا کام کرے، جب اللہ کہیں آگے بڑھو تو تم فوراً آگے بڑھ جاؤ، جب اللہ کہیں پیچھے ہٹو تو تم فوراً پیچھے ہٹ جاؤ، جب اللہ کہیں دیکھو تو تم دیکھو، جب اللہ کہیں نہ دیکھو تو فوراً تمہاری پلکیں جھک جائیں اور تم نہ دیکھو، جب اللہ کہیں بولو تو تم بولو، اور جب اللہ کہیں نہ بولو تو فوراً تم خاموش ہو جاؤ، جب اللہ کہیں سو جاؤ تو تم آرام کرو، جب اللہ کہیں اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جاؤ، ایسا لگے کہ یہ بالکل بے اختیار لوگ ہیں، اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی ان کے لیے ریموٹ کا کام کرتی ہے۔ یہ ہے الاسلام، اپنے کو اس طرح اللہ کے سپرد کرنا۔ اور عزیز بچوں، بخاری شریف پڑھنا دین نہیں ہے، میں معذرت چاہوں گا، بات پوری ہو جائے اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں، اچانک نہ کریں۔ بخاری پڑھنا دین نہیں ہے، پڑھانا بھی دین نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی شیخ الحدیث ہو اور وہ دیندار بھی ہو، کوئی ضروری نہیں، اور کوئی ضروری نہیں کہ کوئی دورے کا طالب علم ہو اور دیندار بھی ہو، کوئی ضروری نہیں۔ نماز پڑھنا بھی دین نہیں ہے، اگر نماز پڑھنا دین ہوتا تو نماز پڑھ کر کوئی جہنم میں نہ جاتا، نماز پڑھنے پر کسی کو ویل کی خبر نہ سنائی جاتی، اور اللہ سنا رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں ویل وادن فی جہنم، جہنم کا ایک میدان ہے، جہنم کی ایک وادی ہے۔ تو نماز پڑھنا بھی دین نہیں ہے، روزہ رکھنا بھی دین نہیں ہے، حج کرنا بھی دین نہیں ہے، عمرہ کرنا بھی دین نہیں ہے، بیان کرنا بھی دین نہیں ہے، مسجد بنانا بھی دین نہیں ہے، مدرسہ بنانا بھی دین نہیں ہے۔ یہ سارے اعمال دین بنتے ہیں جب ان کے اندر الاسلام کی روح ہو، دین کی روح ہے الاسلام، اور الاسلام بولنے کا نام نہیں ہے، الاسلام ایک کردار کا نام ہے۔ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے تو ایک کردار بنتا ہے، انسان اپنے کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اللہ کے احکام کے ایسا پابند ہو جاتا ہے جیسے کوئی کھلونا ریموٹ کا پابند ہوتا ہے، جیسے آپ کا اے سی ریموٹ کا پابند ہوتا ہے، اس طرح انسان اللہ کے احکام کا پابند ہو جائے۔ یہی بات بتلائی اللہ نے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں الاسلام کا نام ہے۔ جب اسلام آتا ہے تو دین والے سارے عمل دین ہوتے ہیں، ورنہ سارے اعمال بے دینی ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے بچوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی اوپننگ کن لوگوں کے ذریعے ہوگی؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہاری زبان میں بات کروں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ خود اللہ نے اس حکمت کو بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، مخاطب کی زبان میں بات ہو تو آسانی سے سمجھ میں آتی۔ ابھی ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ زمانے میں سب سے زیادہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے بیانات سنے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں، ان کی روحانی طاقت اور قوت اور ان کی باتوں کی کشش اور ان کی باتوں کی علمی گہرائی اور تحقیق کے 100% اعتراف کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کی باتیں اس زمانے کی زبان میں ہوتی ہیں، ان کی باتیں مخاطب کی زبان میں ہوتی ہیں، اور ہم جیسے طالب علموں کی باتیں آثار قدیمہ کی زبان کی ہوتی ہیں۔ تو آثار قدیمہ کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، پرانی چیزوں کو سجا کر رکھا جاتا ہے، لیکن ان کو استعمال نہیں کیا جاتا، استعمال کی جاتی ہیں تازی چیزیں۔ تو جو دینی اعمال ہیں جن کو ہم دین سمجھتے ہیں، ہاں بات یہ ہو رہی تھی جہنم کی اوپننگ کن لوگوں کے ذریعے ہوگی۔ ایک عام طالب علم سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا ہمارا خیال یہ ہے کہ جو سب سے بڑا چور ہوگا، جو سب سے بڑا ڈاکو ہوگا، جو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا، جو سب سے بڑا شہوت پرست ہوگا،
جو سب سے بڑا ظالم ہوگا اس کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، جن کو علم اللہ کی طرف سے ملا ہے، جن کو اللہ نے جنت بھی دکھائی جہنم بھی دکھایا، حضور نے فرمایا جہنم کی اوپننگ ہوگی ایک عالم کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ ایک عالم کے ذریعے، ایک شہید کے ذریعے اور ایک سخی کے ذریعے۔ ہماری نظر میں تینوں بڑے دیندار ہیں۔ عالم جس نے پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزاری، لیکن بیچارے کو الاسلام کی فکر نہیں تھی۔ شہید جس نے بہادری کے جوہر دکھائے اور اپنی جان قربان کر دی، لیکن اللہ کے لیے نہیں، الاسلام نہیں تھا۔ اور سخی جس نے خوب مال لٹایا زندگی بھر، لیکن اس کی زندگی میں الاسلام نہیں تھا۔ میں اس کی پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ تفصیل آپ حضرات کے علم میں بار بار یہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں۔ میں تو ان روایات کے خاص خاص پہلوؤں کی طرف اشارے کر رہا ہوں تاکہ ذرا اس انداز سے بھی اب ہمارے عزیز طلبہ سوچنا شروع کریں۔ تو دین نام ہے الاسلام کا، اور یہی ہمارے اندر کمی ہوتی ہے۔ ایک طالب علم محنت کرتا ہے، اچھا طالب علم بن جاتا ہے، کل کو وہ اچھا مدرس بن جائے گا، اچھا مقرر بن جائے گا، اچھا خطیب بن جائے گا، اچھا مدرس بن جائے گا، اچھا قلمکار بن جائے گا، اچھا کاتب بن جائے گا، اچھا انشا پرداز بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنے آپ پر محنت نہیں کیا، اپنے دل پر محنت نہیں کیا، تو وہ اچھا مسلم نہیں بنتا، اور جب تک مسلم نہیں بنا اس وقت تک کچھ نہیں بنا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے لیے ساری محنت دل پہ کرنی پڑتی۔ یہ ہے تزکیے کی اہمیت، یہ ہے تزکیے کی ضرورت، اور یہ ہے تزکیے کی اہمیت۔ جب تزکیہ ہو جاتا ہے، جب دل سدھر جاتا ہے، تو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خواہشات دب جاتی ہیں، تقوی غالب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے نور علم کا وعدہ تقوی پر کیا ہے، ورنہ صرف الفاظ ہی الفاظ ہوتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ علم کا ایک ایسا نور عطا فرماتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے، یعنی تمہارے لیے صحیح اور غلط کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس لیے جی اچھی بس ختم۔ جی جی، اس لیے میں تو پہلے بھی کوشش کر رہا تھا کہ مختصر کروں، لیکن شاید میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ چلیں اب جہاں تک پہنچ گئے، اللہ کرے اتنی ہی بات مفید ہو جائے۔ تو عزیز طلبہ سے ایک ہی درخواست ہے، بچوں دل پر محنت کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ تمہیں بہت دیر تک بیٹھ کر ذکر کرنے کا موقع نہیں ملتا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھو، اور کسی بڑے سے اپنے کو جوڑ لو، کسی بڑے سے اپنے کو نتھی کر لو۔ جیسے پرانا ریل کا ڈبہ بھی اگر انجن سے جڑا ہوتا ہے تو منزل تک پہنچ جاتا ہے، اپنے کو کسی بڑے سے جوڑ لو۔ ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھو، اس کا خیال رکھو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے دعاؤں کا خوب اہتمام کرو، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ چاہیں گے تو منزل تک پہنچا دیں گے، اللہ چاہیں گے تو اسلام کی حقیقت نصیب فرما دیں گے اور تزکیہ فرما دیں گے۔ تزکیہ کرنا تو اصل اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ فضل فرما دیتے ہیں۔ اللہ میرا بھی تزکیہ فرمائے، میری بھی کامل اصلاح فرمائے، تمہاری بھی کامل اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔